السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس سے پہلے درس میں ہم نے انا و اخواتہا سے متعلق باتیں سیکھی ہیں۔ آج کے اس درس میں باذن اللہ، جو کہ لیول 3 کا دوسرا درس ہے، اس میں ہم آج انشاءاللہ لیسا سے متعلق کچھ باتیں ملاحظہ کریں گے، اور اس کے علاوہ انا سے متعلق بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہیں ایک تیسری چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں جو ابھی ہمارے سامنے درپیش ہوگی، کہ ابن جو لڑکے کے معنی میں ہے، اگر دو علموں کے بیچ میں آ جائے تو اس کا استعمال، اس کی لکھاوٹ اور اس کی پڑھائی کس طرح سے ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ اس درس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ یہ بھی ایک حوار ہے، اور حوار کے طریقے سے سوال اور جواب کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہشام نے سلام کیا بلال کو، بلال نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی، کیفا کے ذریعے انہوں نے ان کے حالات سے آگاہی چاہی، استفسار کیا، کوشچن کیا۔ کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے۔ من الاخ، بھائی صاحب کون ہیں۔ من الاخ، من کا مطلب کون، من کی میننگ کون، اور اخ کی میننگ ہوتی ہے بھائی۔ من الاخ، بھائی صاحب کون ہیں۔ یہاں اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سوال سے کہ بلال ہشام کو نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کسی اجنبی سے تعارف حاصل کرنے کا ایک بہترین اسلوب ہے۔ جب آپ کسی شخص کو نہیں جانتے ہیں، اس کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اس اسلوب سے سوال کریں گے، اس کا تعارف لیں گے، بہترین اسلوب ہے یہ۔ من الاخ، بھائی صاحب کون ہیں۔ ہشام، انا مہندس جدید، میں ایک نیا انجینئر ہوں۔ اسمی ہشام، ہشام اپنا تعارف کر رہے ہیں، میں ایک نیا انجینئر ہوں، جدید نیا۔ اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے۔ انا من الولایات المتحدہ، میں ولایات متحدہ سے ہوں، امریکہ سے ہوں، میرا تعلق امریکہ سے ہے۔ بلال، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کو خوش آمدید ہو، میں آپ کو اہلا وسہلا ومرحبا کہتا ہوں۔ انا مسرور بلقائک، میں، انا کی میننگ میں، مسرور خوش ہوں، بلقائک آپ کی ملاقات سے۔ انا مسرور بلقائک، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوں۔ انا زمیلک، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اسمی بلال ابن حامد، میرا نام۔ اب جب انہوں نے اس سے پہلے ہشام کا تعارف کروایا، ان کی باتیں سنی، خوش آمدید کہا، اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں آپ کی ملاقات سے کافی خوش ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اسمی بلال ابن حامد، میرا نام بلال ابن حامد ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن، جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ لفظ ابن جب دو علموں کے مابین استعمال ہوتا ہے، تو جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں بلال ابن حامد، تو اس صورت میں ابن کا جو حمزہ، یہاں ابن جو اصل الف یہاں پہ ہے، ابن کا حمزہ لکھا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا، یعنی نہ یہاں لکھیں گے اس کو اور نہ ہی اس کو ہم پڑھیں گے۔
اس سے پہلے والا جو اسم ہے، ابن سے پہلے والا جو بلال آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو اسم ہے اس کی تنوین کو بھی حذف کر دی جاتی ہے. وہ اصلاً یہاں پہ کیا ہے؟ بلالن ہے، لیکن اس کی تنوین کو حذف کیا گیا ہے اور اس کو پیش کر کے یہاں پہ پڑھا گیا بلال ابن حامد. تو اس طرح اگر ابن دو علموں کے بیچ میں، جیسا کہ یہاں بلال اور حامد، اس طرح اگر دو ناموں کے بیچ میں اگر ابن آ جائے تو اس کے الف کو نہ لکھا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح سے پہلے والا جو اسم ہوگا اس کی تنوین کو بھی حذف کر دیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. امن واشنگٹن، امن واشنگٹن انت یا ہشام. بلال نے ایک اور سوال کیا استفہام کے ذریعے، کیا تم واشنگٹن سے ہو؟ تمہارا تعلق واشنگٹن سے ہے؟ ہشام نے کہا انا لست من واشنگٹن. لا، ہشام کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تعلق واشنگٹن سے نہیں ہے. انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں، میرا تعلق نیو یارک سے ہے. یہاں من واشنگٹن اگر آپ دیکھ لیں تو اگر لیسا کی خبر، جس طرح آپ اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ لیسا کی خبر اگر شبہ جملہ ہو، جیسا کہ یہاں پہ من واشنگٹن میں موجود ہے، تو اس طرح اس پر حرف جر با داخل نہیں ہوگا. عموماً جب لیسا کا استعمال ہوتا ہے تو حرف جر اس کی خبر میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں جب اس طرح شبہ جملہ کی بات ہو، اس کی خبر لیسا کی جب شبہ جملہ ہو تو یہاں پہ با داخل نہیں ہوگا. چنانچہ یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انا لست بمن واشنگٹن، ایسا کہنا یہاں پہ غلط ہوگا. اس لیے با اگر لیسا کی خبر شبہ جملہ ہے تو یہاں با جو حرف جر ہے اس کا وہ نہیں داخل ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. بلال امسلم ابوک یا ہشام، کیا تمہارے باپ، تمہارے فادر مسلم ہیں؟ امسلم ابوکا، کیا ابوکا تمہارے باپ، کیا تمہارے باپ مسلم ہیں اے ہشام؟ اس طرح سوال کرنے کی ہشام کو بلال کو ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہشام کا تعلق امریکہ سے ہے، تو ایسے وقت میں اور امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تو اس طرح انہوں نے سوال کیا. ہشام لا ہوا مسلم، ہوا لیس بمسلم. ہشام نے کہا کہ نہیں، وہ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر جو اب کی طرف لوٹتی ہے، ہوا لیس بمسلم، وہ مسلم نہیں ہے. اب یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ لیسا کی خبر چونکہ شبہ جملہ یہاں پہ نہیں ہے، جس طرح پہلی عبارت میں تھا، یہاں شبہ جملہ نہیں ہے، اس لیے لیسا کی خبر میں با کو داخل کیا گیا اور اس طرح داخل کیا گیا لیس بمسلم، وہ مسلم نہیں ہے. یہاں ایک چیز آپ اور دیکھ سکتے ہیں، لیسا یہاں لیسو کیوں نہیں استعمال کیا گیا، لیست کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ اب جس کی طرف یہ ضمیر لوٹائی گئی ہے وہ مذکر ہے، واحد ہے، اس لیے یہاں واحد مذکر لیسا کا استعمال کیا گیا. اور اس طرح جب صیغے چینج ہوتے رہیں گے تو یہاں پہ اس طرح اگر مثال کے طور پہ جہاں مذکر غائب کی ضمیر رہے گی تو لیسو کا استعمال کیا جائے گا، اور اس طرح تمام صیغوں میں یہ چینج ہوتا رہے گا. اور یہاں کیوں مسلمین کیوں یہاں پہ مجرور ہے؟ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ با حرف جر کی وجہ سے یہاں پہ اس جملے میں مسلمین کو آپ مجرور دیکھ رہے ہیں. بلال و امک امسلمۃ ہی، جب بلال نے ہشام سے ان کے فادر کے بارے میں سوال کیا، اب اس کے بعد ان کی ماں کے بارے میں بھی استفسار کر رہے ہیں. وہ امک، اور تمہاری ماں، امسلمۃ ہی، حمزہ استفہام کے ذریعے یہاں پہ کوشچن کیا، کیا وہ، وہاں ہوا کا استعمال اس لیے کیا گیا تھا کہ فادر کے بارے میں کوشچن ہوا تھا، فادر مذکر غائب. اس طرح یہاں
माँ के बारे में मुअन्नस और गायब वाहिद। तो इस तरह व उम्मुका तुम्हारी माँ, अमुस्लिमतुन हिया, तो यहाँ वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल किया गया। अमुस्लिमतुन हिया, क्या वो मुस्लिमा है, मुस्लिम है वो? हिशाम ला, हिया लैसत बिमुस्लिमा, वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिमा नहीं है। बिलाल अलका अबना उन या हिशाम, क्या तुम्हारे बेटे हैं ए हिशाम? नाम हिशाम नाम ली सित्ततु अबना, नाम ली सित्ततु अबना, जी हाँ मेरे 6 बेटे हैं। यहाँ इससे पहले लेवल में आपने ये बात पढ़ी है, लेवल 1 में ये बात आपके सामने गुजरी होगी कि 3 से लेकर 10 तक की जो अदद और मादूद का जो ताल्लुक होता है, तो अदद ये मादूद के हमेशा मुखालिफ होती है। अबना यहाँ मुदक्कर है, इसलिए अदद यहाँ पे मादूद के बरखिलाफ मुअन्नस लाई गई, और अगर यहाँ मुअन्नस हो तो अदद यहाँ मुदक्कर लाई जाएगी। ली सित्ततु अबना, मेरे 6 लड़के हैं। बिलाल अतुल्लाबुनहुम, क्या वो सब स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं? यहाँ भी आप मुलाहजा करेंगे कि हुम की ये ज़मीर जो जमा मुज़क्कर गायब, इससे पहले आपने वाहिद मुज़क्कर गायब आपके लिए इस्तेमाल किया गया, देखा आपने उस इबारत में वाहिद मुअन्नस गायब उम्म के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसी तरह यहाँ उनके लड़कों के लिए, चूंकि 6 लड़के हैं, 2 से ज़्यादा हैं, जो कि अरबी के अंदर 2 से ज़्यादा पर जमा का इतलाक होता है, तो वो सब गायब हैं और उन्हें जमा मुज़क्कर गायब की तरफ, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर से उनकी तरफ इशारा किया गया। अतुल्लाबुनहुम, क्या वो सब स्टूडेंट हैं? हिशाम ला, हुम लैसु बितुल्लाब, वो सब स्टूडेंट नहीं है, वो तालिब इल्म नहीं है। इन्ना बअदहुम तुज्जारुन व बअदहुम मुहंदिसून। इसी तरह यहाँ लैसा के बारे में अगर आप देख लें, तो चूंकि तुल्लाब जमा है, इसलिए यहाँ भी लैसु जमा मुदक्कर का सेगा यहाँ लाया गया है। इन्ना बअदहुम तुज्जार, वो तालिब इल्म तो नहीं है, बाज़ उसमें से क्या है, ताजिर हैं। व बअदहुम मुहंदिसून, और उसमें से यानी हुम और जमा मुज़क्कर का गायब की ये ज़मीर लौटती है तुल्लाब अबना की तरफ। व बअदहुम मुहंदिसून, और उसमें से बाज़ क्या है, इंजीनियर है। बिलाल अला का बनातुन, क्या तुम्हारे लड़कियां भी हैं? हिशाम नाम ली खम्सु बनातिन, हाँ मेरी 5 लड़कियां हैं। अब यहाँ भी अदद और मादूद के मुतालिक इससे पहले जो ली सित्ततु अबना जो में पढ़े आप, यहाँ चूंकि मादूद मुअन्नस है, इसलिए अदद को मुदक्कर लाया गया है। खम्सु बनातिन, मेरी 5 लड़कियां हैं। बिलाल एक और सवाल करते हैं, अमुतज़व्विजातुन हुन्ना, क्या वो सब मुतज़व्विजात हैं, शादीशुदा हैं? हुन्ना यहाँ जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर जो बनात की तरफ लौटती है, जो हिशाम की लड़कियां हैं। अब मुतज़व्विजातुन हुन्ना, क्या वो सब शादीशुदा हैं? हिशाम ला, हुन्ना लसना बिमुतज़व्विजात, वो सब शादीशुदा नहीं है। यहाँ आप लैसा की खबर पर बा का इस्तेमाल देख रहे हैं, वहीं आप ये भी ध्यान में रखें कि चूंकि जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है, इसलिए उसी की मुनासबत से यहाँ लसना जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल किया गया है। इन्नहुन्ना सिगार, हुन्ना लसना बिमुतज़व्विजात, वो सब शादीशुदा नहीं है, बेशक वो सब क्या है, छोटी हैं, वो भी छोटी हैं। बअदहुन्ना फिल मदरसा अल इब्तिदाइया व बअदहुन्ना फिल मदरसा अल मुतवस्सिता, बाज़ उसमें से जो है उनकी लड़कियों के बारे में बता रहे हैं शाम, बाज़ हुन्ना उन यानी यहाँ पे ज़मीर जमा मुअन्नस गायब की है जो बनात की तरफ लौटती है। बअदहुन्ना फिल मदरसा, उसमें से बाज़ तो अभी मदरसा इब्तिदाइया में है, प्राइमरी में है। व बअदहुन्ना फिल मदरसा अल मुतवस्सिता, और उसमें से बाज़ जो है अभी मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं। बिलाल अला का इख्वा, क्या तुम्हारे भाई भी हैं?
بھائیوں کی تعداد کے بارے میں یا بھائی ہیں نہیں ہیں اس کے بارے میں سوال کریں. کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام لا لیس لی اخوۃ، میرے بھائی نہیں ہیں، یعنی وہ تنہا ہے. ان لی ثلاث اخوات، بے شک میری 3 بہنیں ہیں. یہاں بھی عدد معدود ایک دوسرے کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں. ان لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. بلال امسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ وہ سب مسلمان ہیں؟ ہشام نعم ہن مسلمات والحمد للہ، وہ سب، ہن جب مؤنث غائب کی ضمیر یہاں پہ لوٹتی ہے اخوات کی طرف، وہ سب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ سب مسلمان ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک چیز چونکہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ لیول 2 میں بھی یہ چیز ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب خبر شبہ جملہ ہو تو خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آئے گا. جیسا کہ لی اخوتن میں آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لی اخوتن، خبر جب شبہ جملہ ہو تو پہلے خبر اور بعد میں مبتدا آئے گا. جیسے لی اخوتن میں لی یہ خبر ہے اور اخوہ کیا ہے؟ اس میں اس کی مبتدا ہے. تو مبتدا پہ جب داخل ہوا تو خبر کو پہلے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے تقدیم اور تاخیر کی، کیونکہ یہاں پہ خبر شبہ جملہ ہے جس کی وجہ سے مبتدا کو بعد میں لایا گیا ہے. اب آپ کے پاس یہ تمرین ہے. تمرین کے بارے میں جیسا کہ قاعدہ اور اصول میں نے بنا لیا ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو، تو ابتدائی تمرین کی 1-2 سنٹینس کو حل کر کے ہم دوسری تمرین کی طرف بڑھ جائیں گے، دوسری جز کی طرف بڑھ جائیں گے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو. تمارین: اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. من این ہشام، ہشام کہاں سے ہے؟ اب آپ نے اس سے پہلے اس عبارت میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں، اس سے درس میں جب بلال نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آپ ہیں تو ہشام نے کیا کہا تھا؟ انا من الولایات المتحدہ. تو اس کا جواب یہ ہوگا من ای مدینۃ، کس شہر سے تھے وہ؟ امریکہ کے کون سی سٹی سے تھے وہ؟ انہوں نے بلال نے ان سے پوچھا تھا امن واشنگٹن انت یا ہشام، کیا تم واشنگٹن سے ہو، تمہارا تعلق واشنگٹن سٹی سے ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک. تو من ای مدینۃ ہوا، آپ کا جواب ہوگا ہوا من مدینۃ نیو یارک. کم اختن لہو، بلال نے جب ان سے سوال کیا ہشام سے تو انہوں نے جواب دیا تھا ان لی ثلاث اخوات. آگے بڑھتے ہیں. ضع هذه العلامة يعني علامة صحيحة أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة يعني علامة الخاطئة أمام الجمل التي ليست صحيحة. یعنی صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. ہشام من واشنگٹن، اگر یہ عبارت صحیح ہے تو آپ یہاں پہ صحیح کا نشان لگائیں، لیکن اگر یہ عبارت غلط ہے اور وہ یقیناً غلط ہے اس لیے کہ ہشام واشنگٹن سے ان کا تعلق نہیں تھا بلکہ وہ ان کا تعلق نیو یارک سے تھا. ہشام من واشنگٹن، آپ اس کو غلط کریں، یہاں پہ غلط کا نشان لگائیں گے. اور اس طرح تمام عبارتوں میں دیکھیں گے کہ کیا عبارت صحیح ہے نہیں ہے. جہاں بھی غلط آپ کو جو پڑھ چکے ہیں اس کے خلاف ملے تو اب مثال کے طور پہ یہ لیجیے ابناؤہ طلاب، کیا عبارت صحیح ہے؟ یہاں بھی یہ سنٹینس صحیح نہیں ہے کیونکہ ابناؤہ لیسوا بطلاب، وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کوئی تاجر تھا، کوئی مہندس تھا. تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں کو غور سے پڑھیے، یہ مثالیں جو آ رہی ہیں کو غور سے پڑھیے. حامد طالب، حامد لیس بطالب. اب یہاں آپ صیغوں پر غور کیجیے کہ حامد چونکہ یہاں اکیلے ہیں، تنہا ہے، واحد مذکر، اور اس لیے یہاں لیسا واحد مذکر کا استعمال. طلاب جمع مذکر ہے اس لیے اسی کے حساب سے یہاں لیسا کا بھی استعمال جمع مذکر کیا گیا ہے. آمنہ یہاں واحد مؤنث ہے اس لیے لیست کا استعمال کیا گیا. اس طرح تمام عبارتوں میں آپ کو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغوں پر غور کرنا ہوگا. ادخل لیسا علی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں پر لیسا داخل کیجیے. الباب مغلق، لیس الباب
بمغلق الماء بارد لیس الماء ببارد. اس طرح آپ تمام عبارتوں پہ یہاں پہ لیسا داخل کریں گے. اب یہاں آخر میں الطفل جوعان، تو یہاں پہ جب آپ لیسا داخل کریں گے تو ممنوع من الصرف ہے، چونکہ جوعان اس لیے اس پہ جر نہیں آئے گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لیسا بجوعان، الطفل لیسا بجوعان. آگے بڑھتے ہیں. اقرأ المثالین ثم ادخل لیسا علی الجمل الآتیہ. دونوں مثالیں پڑھیے پھر آنے والے جملوں پر لیسا داخل کیجیے. دو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، ان دونوں مثالوں کو پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد جو آنے والے جملے ہیں ان پر اسی حساب سے اسی طرز پر لیسا داخل کیجیے. ہوا تاجر، ہوا لیس بتاجر، ہوا من الیابان، ہوا لیس من الیابان. اب یہاں ہوا لیس من الیابان چونکہ یہ شبہ جملہ ہے، اس لیے لیسا کی خبر جو شبہ جملہ ہو تو اس پر با نہیں داخل کریں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لیسا کی خبر بلا با کے بھی استعمال ہوتی ہے، منصوب ہوگی ایسے حالت میں. السیارۃ جمیلۃ، السیارۃ لیست بجمیلہ، چونکہ سیارہ مؤنث ہے اس لیے یہاں لیست مؤنث ہی اسی کے حساب سے استعمال کی جائیں گے. آگے آپ بڑھیں گے تو آپ کو نمبر 6 جز نمبر 6 نظر آئے گا. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لیسا. آنے والے جملوں کا جواب لیسا استعمال کرتے ہوئے دیجیے. جتنے بھی سوالات یہاں پہ کیے گئے ہیں، جتنے بھی کوشچن کیے گئے ہیں، سارے کوشچنوں کا آنسر، سارے سوالوں کے جوابات لیسا کو استعمال کرتے ہوئے دینا ہے. امحدث ابو کا آپ نعم نہیں کہیں گے، لیسا ہی کا استعمال، اس لیے کہ اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہاں پہ اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. امحدث ابو کا آپ جواب لیسا میں دیں گے. لیسا ابی لیسا بمحدث. امدرسۃ ام کا آپ کہیں گے امی لیست بمدرسہ. اس طرح آپ تمام کوشچنوں کا آنسر دیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں 7 نمبر. یوجہ المدرس الی کل من الطلاب اسئلہ یکون جوابها بالنفی ویرد علیہ الطلاب او ویرد علیہ الطالب مستعملا لست. استاد ہر طالب علم سے بعض ایسے سوالات کرے جن کا جواب نفی میں ہو، یکون جوابها بالنفی، اور طالب علم ویرد علیہ الطالب مستعملا لست، طالب علم لستوں کا استعمال کرتے ہوئے مدرس کے ان سوالوں کا جواب دیں گے. امن امریکہ انت، جواب ہوگا انا لست من امریکہ یا لست من امریکہ. جیسے یہاں امریض انت، جواب ہوگا انا لست بمریض. اس طرح آپ سارے سوالوں کا جواب دیں گے. اقرأ المثال ثم ادخل ان علی الجمل الآتیہ. مثال پڑھیے، یہ جو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں ان مثالوں کو پڑھیے اور پھر آنے والے جملوں پر انا داخل کیجیے. لی ثلاث اخوات، اصلہ ثلاث اخوات لی، تو آپ یہاں پہ انا داخل کریں گے. ان لی ثلاث اخوات، ان ثلاث اخوات لی، ان ثلاث اخوات لی، فی الفصل 5 طلاب جدد. ان ساری عبارتوں پہ انا کا استعمال کریں گے، داخل کریں گے آپ. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو تمرین سے لے کر درس تک جو عبارتیں گزری ہیں اس میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو نئے ہیں، جن کی میننگ ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھ سکتے ہو، اس لیے یہاں پہ ان کو دیا گیا ہے، ان کی میننگ بتانا ضروری ہے. لقاء، لقاء کی میننگ ہوتی ہے ملاقات. جید، جید اچھا، بہتر. جیب، اس کی جمع جیوب ہے، جیب کے معنی میں ہے. جیب اردو میں بھی سیم جیب استعمال ہے اور یہ ہم سب اس کی میننگ سمجھتے ہیں. نہر، اس کی جمع انہار ہے اور اس کی میننگ نہر، اردو میں یہ مستعمل ہے. برقیۃ، جمع برقیات اور اس کی میننگ تار یا ٹیلی گرام. مصرف، جمع مصارف، اس کی میننگ ہوتی ہے بینک. اور اسی طرح مکتب البرید، مکتب البرید یعنی ڈاک خانہ. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نے اس درس سے استفادہ کیا ہوگا. اگر کہیں بھی کوئی ایسے سوالات ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پرسنل پہ میسج کر کے اس کا استفسار ضرور کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.